عورتوں کا جو مسئلہ ہے تو اس میں عورتیں عام لباس ہی جو ہے ان کا پہنے گی، بھڑکیلا خوشبو وہ بہت اٹریکٹیو وہ نہ ہو، سادہ لباس ہو وہی پہنے گی۔ اور عورتیں جو اس کے اوپر جس طرح یہاں تک برقع ہوتا ہے کندھوں سے نیچے تک یہ پہن لیں، یا بڑی چادر ویسے لے لیں جو ان کے پورے جسم کو ڈھانپ رہی ہو اور نیچے تک زمین تک لگ رہی ہو۔ اور جہاں تک یہ گردن اور اوپر والے حصے کا تعلق ہے تو اس میں دو لفظ آئے ہیں حدیث میں، تلثم سے منع کیا ہے اور نقاب سے منع کیا ہے، لا تنتقب المرأۃ۔ تو تلثم کیا ہے؟ تلثم یہ ہے کہ جس طرح مرد یا عورتیں سردی میں کوئی بھی چادر پہنتی ہیں اور اس کو ناک کے اوپر سے گزارتی ہیں تو یہ تلثم ہوتا ہے۔ مرد بھی جب پہنتے ہیں تو سردیوں میں اس طریقے سے پہن لیتے ہیں تو یہ تلثم ہے، اور یہی نقاب کی شکل ہوتی ہے۔ یہ جائز نہیں، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ عورت اپنی سر کے اوپر چادر تھوڑی کے نیچے سے اور الٹے کندھے پر ڈالے گی اور چہرے کو کھلا رکھے گی جب مرد نظر نہ آئیں، اور وہاں تو ہر جگہ ہی مرد نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ عورتوں کے بیت الخلاء میں، عورتوں کی نماز گاہ میں اور ہوٹل میں، وہاں تین جگہوں پہ اور مرد نہیں ہوتے سامنے، تو وہاں پر وہ عورت چہرہ کھول لے گی، اور جہاں نظر آتے ہیں وہاں پر دو شکلیں ہیں پردے کی۔ ایک تو یہ کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھیں تو جہاں مرد نظر آتے تھے تو ہم اپنی چادر کو گرا لیتی تھیں، اس طرح نیچے گرا لیتی تھیں تو یہ ڈھیلی ڈالی گر جاتی تھی، اور اس طریقے سے ہم پردہ کر لیتی تھی۔ ایک شکل تو اس کے پردے کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ ویسے تو احرام والی عورت کو چہرہ کھولنا چاہیے، لیکن جہاں مرد ہوں غیر محرم وہاں پر ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو اگر جہاں نقاب منع ہے وہاں چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے تو عام حالات میں نقاب منع ہی نہیں ہے، تو پھر چہرہ کھولنے کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے غیر محرموں کے سامنے؟ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نقاب کرنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نقاب ہے، اس میں جو پچھلا حصہ ہے اس میں سوراخ ہوتا ہے جہاں سے عورت دیکھتی ہے، تو روٹین میں اس طرح پہنتی ہے اور یہ اوپر والا حصہ سر کے اوپر گرا لیتی ہے اور یہاں سے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو یہ نقاب ہے، اس کو پہننے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ کیا کرے گی کہ اب وہ یہ چھوٹا حصہ بھی سر پر فولڈ کر لے گی اور جو باریک جالی والا حصہ ہے وہ اوپر سے گرا لے گی۔ یہ دو جالیاں ہیں، ان میں سے ایک وہ اگر گرا لے گی تو اب اس طرح نظر آئے گی، تو نقاب تو نہیں ہے یہ، مگر اس باریک جالی سے اس کو نظر آ رہا ہے اور اس کا چہرہ بھی کافی حد تک چھپا ہوا ہے، لیکن یہ ڈھیلا ڈھیلا ہے۔ جو نقاب ہوتا ہے وہ چہرے پر کسا ہوتا ہے اور آنکھوں والی جگہ خالی ہوتی ہے، اور جو یہ حصہ ہے کوئی بھی کپڑا لے کر ماتھے پر باندھ لے اور وہ نیچے گرا ہوا ہو اور اس سے اس کو کچھ نظر بھی آ رہا ہو، اور اس طریقے سے وہ پردہ کرے گی۔ چہرہ جب مرد نہ ہو تو کھول لے گی، مرد ہوں تو وہ چہرے کو چھپائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری کی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ تو اس طریقے سے عورت اپنے آپ کو چھپائے گی۔ عورت جو اس کے عام لباس ہی اس کا احرام ہوتا ہے، اور کوئی پابندی، سر بھی اس نے ڈھانپنا ہی ہوتا ہے، خوشبو وہ نہیں لگائے گی، ناخن بال نہیں کاٹے گی، اور جو زوجین کے باہمی تعلقات ہیں یا اس کے مبادیات ہیں اس سے وہ بھی پرہیز کرے گی۔ تو یہ عورت کا احرام ہے۔